على من لا نبي بعد أما بعد عن أبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام بحضور خیر الانام. میں ہنے ہی ڈینگی دے مرض تو اٹھیاں تے پلیٹلیٹس میرے 40,000 تے چلے گئے ہیں. عام بندے دے 3 لاکھ ہوندے تو سمجھ لو کہ ایک عام بندے دا 7واں حصہ ہاں میں اس ویلے تے آہستہ آہستہ ریکوری ہو سی. 10-15 دن دا ٹائم ہوندا ہے ریکوری دا. اس پر کوئی لمبی چوڑی تقریر تو میں کرن دا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تے 35-40 منٹ جتنا بھی ہمت ہوئی, کیونکہ جس ویلے بندہ علیل ہوندا ہے تے پھر بندے دے موضوعات بھی ذرا علیل جے ہوندے ہیں. اس بار پچھلے سال تو بڑی جوش نال میں تقریر کیتی آئی, لیکن اس سال میں تانوں ایک نفیس جہا موضوع تواڈے سامنے پیش کردہ پہ. ایک اچھوتا موضوع ہے, ایک علم ہے جنہوں اسی لسان الابدان آنے ہیں, لسان الاجسام, جسماں دی زبان. انگریزی دے وچ اس نو سائنس آف باڈی لینگویج, باڈی آدھے جسم نو, لینگویج آدھے زبان نو. اسی لوگ جس ویلے ایک دوسرے نال کوئی گل کرنی ہوئے تو گل وہ چیز ہے جیڑی میرے اندر لکی ہوئی ہے, تواڈے اندر لکی ہوئی ہے. اے نطق زبان دا کام میں ہے کہ جڑا لکیا ہویا ہے اس نو دوے تائیں پہنچا دے. میرے ذہن دے وچ جو تصور چلدا پیا تسی تے نہیں جان دے, میں جاننا ہاں. میں اس نو اپنی زبان دے ذریعے لفظاں نو استعمال کر کے تواڈے تک منتقل کرنا, اپنا باطن تواڈے واسطے ظاہر کرنا. لیکن ساڑی خام خیالی ہے کہ اسی ایک دوسرے دے نال گفتگو جڑی کرنے ہیں وہ صرف زبانی سطح تے ہوندی. ساڑے جسم بھی ہر ویلے ایک دوسرے دے نال گفتگو کر دے پین. تو میں کہنا بالکل نواں موضوع ہے, لطیف جہا موضوع ہے. ساڑے دل بھی ایک دوسرے نال گلاں کر دے پین, ساڑی روحاں بھی ایک دوسرے دے نال گفت و شنید کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ اسی صرف زبان نو ہی واحد ذریعہ سمجھیا ہوئے ہے اپنی گل پہنچاون دا, وہ کئی چیزاں سانو سمجھ ہی نہیں آمدیاں. اس پاروں ایک پورا نفسیات دے وچ ایک باب کھڑا ہوندا ہے, ایک علم کھڑا ہوندا ہے جس نو اسی سائنس آف باڈی لینگویج آنے ہیں, جسماں دا علم, کہ جسم اپنی گل دوے جسم تک کیویں پہنچائندا ہے. اگر تسی عام زندگی وچ ویکھو تو جڑے اے لوگ پولیس دے وچ بھرتی ہوندے ہیں, اگر انہاں نو تفتیشی افسر بناونا ہوئے تے انہاں نو ایک نفسیات دان دی زیر تربیت کر دیندے ہیں پولیس والے. پولیس والیاں نے اپنا بورڈ بنائے ہوئے نفسیات داناں دا, سائیکالوجسٹ دا, جیڑے وہ تفتیشی افسر نو اے ٹریننگ دیندے ہیں کہ ایک بندہ آندہ تا کچھ پہ ہے, زبان ہوندی کچھ ہور آندی پئی ہے, تسی ہوندے کل جرم دا اقرار کرامنا ہے, لیکن وہ عادی مجرم میں نہیں مندا, وہ آندہ میں نہیں کیتا. تے کیڑے ایسے کلوز ہیں اندے جسم دے وچ, کیڑے ایسے اشارے ملدے پین اندے جسم دے وچ کہ تسی اندے جسم نو ویکھ کے پتہ کر سکو کہ کوڑ مریندا پیا یا سچ بولیندا پیا. دیکھو نا کتنی عجیب انسان, کیا عجیب و غریب چیز ہے. تے کیڑے کیڑی اسی علماں دے وچ ترقی کردے پئے ہیں. یہ جڑے تواڈے جاسوسی دے ادارے ہیں جویں ISI ہے, CIA ہے, انہاں دے وچ پورا محکمہ ہوندا ہے جڑا سائنس آف باڈی لینگویج اسے دی تربیت دیندا ہے کہ اگر ایک بندے کو سوال کیتا ہے تسی تے جواب دیون تو پہلے اس نے اپنا کان کھجائے یا سر کھجائے یا اپنے نک نو ہاتھ لائے یا تساں گل کیتی ہے تو اکھاں چرا گیا. جواب تو دیندا پیا پر اکھاں اس تواڈی اکھاں تو ہٹا کے ہیٹھاں رکھیاں ہوئی ہیں. یعنی یہ سارے اندیے ہیں, یہ سارے اشارے ہیں کہ ظاہر دے جسم نو ویکھ کے باطن دے احوال, نیتاں دے حال, قلب دی واردات نو سمجھنا. پہلے تو بزرگ ساڈے کریندے آن, بابے کریندے آن, جنہاں دے آج کل مولوی مگر لگے ہوئے, لیکن ہن کیونکہ سائنسدان کردے پین تو ہن سارے دی زبان تے تالا لگے ہوئے. ساڈی جڑی جوڈیشری ہے, جج صاحبان ہیں, انہاں نو باقاعدہ ٹریننگ ہوندی ہے کہ جس ویلے مجرم کول کراس کوسچننگ کریندا ہے جج, تو وہ ویندا ہے کہ مجرم کیویں کھلوتا ہے میرے سوال کرن تو پہلے.
جس ویلے میں سوال کیتا ہے اندے ہاتھ نے دوے ہاتھ نو تو نہیں پھدیا, یہ تھوڑا جہا جھک کے جواب تو نہیں دیندا پیا, اس تو انہوں پتہ لگتا ہے کہ سچ بولیندا پیا یا جھوٹ. سب کو زیادہ اس علم دا استعمال ہوتا ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ دے وچ. تسی کدی اگر ملک تو باہر جاؤ تو تسی پاسپورٹ لے کے امیگریشن افسر دے سامنے دیندے ہو, وہ تصویر ویندا ہے پھر تانوں ویندا ہے, تصویر ویندا ہے پھر تانوں ویندا ہے. وہ تہاڈا خیال ہے کہ تہاڈی تصویر تو وہ تہاڈی شکل میں لیندا پیا, نہیں, ایڈی وڈی چول نہیں ہو سکتا امیگریشن افسر. ساڈے بزرگ آندے ہوندے آئے اج تو 400-500 سال پہلے کتاباں لکھیاں گئیاں نظر دے اوتے, تے ساڈے بزرگ آندے آئے کہ اکھاں دل دیاں کھڑکیاں ہوندیاں کہ جن جڑے صاحب نظر ہوندے ہیں وہ اکھاں دے ذریعے دل دے وچ وڑ کے جڑا دل دے وچ لکے ہوئے حال ہیں وہ جان لیندے ہیں. ہن امیگریشن افسر ہوا کردا پیا. ہن ساڈے سب دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ علم سانوں پیدائشی طور تے اللہ نے ودیعت کر دیتا ہے. یہ ساڈے سب نوں یہ باڈی لینگویج دا لسان الاجسام دا علم اللہ نے ہر ایک انسان نو دتا ہے. ہاں جیڑا توجہ نہیں کردا وہ ماڑا رہ جاندا ہے, جیڑا توجہ کردا ہے وہ اینو قابل اعتبار بنا دیندا ہے, قابل اعتماد بنا دیندا ہے. ایک پوری سائنس کھڑی ہو جاندی. ہن ظاہر نو ویکھ کے باطن دا حال پھد لمنا, ظاہر نو ویکھ کے باطن نو پہچان لمنا, اے ہے انسان دا شرف. تے حضور نے اس شرف نو مومن واسطے خاص کیتا ہے. اس حدیث دے وچ امام ترمذی دی جڑی تواڈے سامنے میں سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی, ویکھو کتھوں سرے ملدے پے تے کیڈا وڈا معلم اللہ نے سانو دیتا ہے. ساڈے جسم تے اتنے وال کوئی نہیں جتنے مصطفیٰ دے ساڈے اوتے احسان ہیں. اسی اس گل نو علمی طور تے اج تک سمجھے نہیں. اسی جذباتی جی قوم ہے, جذبات دے وچ نعرے مرنے ہیں. حقیقت ہے کہ میرے جسم تے اتنے وال کوئی نہیں جتنے آقا دے میرے اوتے احسان ہیں. ہوں نہ احسان ہے جو ایک احسان دے اتوں حضور پردہ چیندے پے. ابو سعید الخدری معروف صحابی ہیں, بڑے بڑے راوی ہیں حدیث دے. آپ بیان کر دیں کہ حضور نے فرمایا اتقو فراست المؤمن, مومن دی فراست تو ڈرو. اللہ تو ڈرن دا حکم ہے, جہنم تو ڈرن دا حکم ہے. اتھے حضور ڈرائندے پین مومن دی فراست تو. سب کو پہلے طے کرنا ہے کہ فراستاں دے کینوں. ساڈے ماڈرن جدید مسلمان دا عالم دا المیہ یہ ہے کہ بکواس بڑی کردا ہے, لیکن اندے کول تعریفات کوئی نہیں, اندے کول ڈیفینیشنز کوئی نہیں. میں چیلنج کرنا کسی عالم کو پوچھ لو فراست کینوں آندے, واسی یار پتہ نہیں. نظر ہے کی مطلب بھائی, کس قسم دی نظر؟ اتقوا فراست المؤمن, مومن دی فراست تو ڈرو. فإنہ ینظر بنور اللہ, کیونکہ مومن اپنی اکھاں نال نہیں ویندا. حضور دی حدیث ہے اکھاں دے وچ اوندے اللہ دا نور ہوندا ہے. فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اپنی اکھاں دے نور نال نہیں ویندا, وہ اللہ جیڑا نور ہوندی اکھاں وچ پیندا ہے اوندے نال ویندا ہے. ہن پہلے تے اے ویکھیا جاوے کہ اے نور کے ہی ہے. فراست کیڑی شے دا نام ہے؟ فراست ساڈے سب نو اللہ تعالیٰ نے سب نو دتی ہوئی, اساں انہوں ڈیویلپ نہیں کیتا. ایک بچہ ہے نا 1 سال دا, کیونکہ میں نفسیات دا طالب علم ہاں تے اے اسی گلاں بڑی وینے ہیں نفسیات دے وچ سانوں بڑی پڑھائیاں جاندیاں ہیں کہ 1 سال دا جڑا بچہ ہے نا ان دے سامنے جا کے تسی کھڑے ہو جاؤ, کوئی لفظ نہ بولو, بس مسکراندے رہو, یا جا کے کھلو جاؤ تے غصے نال متھے تے تیوری چڑھا لو. بچہ غصے نو بھی پہچان لئی سی 1 سال دے. مسکراہٹ تو بھی مسکراندا ویکھ سی تے جان لئی سی میرے نال پیار کریندا ہے. جے تیوری چڑھی ہوئی ویکھ لئی سی تے جان لئی سی کہ اندے اندر میرے واسطے بغض پایا جاندا ہے. ہن 1 سال دا بال ہے, اے بھی ظاہر نو ویکھ کے باطن نو پہچاندا پیا ہے کہ نہیں؟ سامنے دی مثال ہے نا, سامنے دی مثال ہے. ساڈے بزرگاں دا ایک خاصہ ہے, اولیاء بہت ایک علیحدہ مرتبہ ہے. ساڈے علماء
اس بار امام قشیری نے ایک روایت نقل کی ہے، اس نے بہت سارے مورخین نے تقریباً 100-150 کتاب دے وچ یہ روایت آمدی ہے۔ ساڈے حنفیاں دے امام ہیں امام محمد۔ اسی جتنی بھی کتاباں پڑھنے امام ابو حنیفہ تے امام ابو حنیفہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، امام محمد نے انہاں دی فقہ لکھی۔ امام محمد ہیں شاگرد امام ابو حنیفہ دے، تے امام شافعی ہیں شاگرد امام محمد دے۔ اے امام محمد تے امام شافعی ایک دن بیٹھے ہیں خانہ کعبہ دے وچ۔ اے سنن دا واقعہ ہے، واقعہ سن دے ہو نا ذرا، اے چج دا واقعہ بھی سن۔ تے میں مولویاں دی گل کرندا پیا، ولیاں دی گل نہیں کرندا پیا۔ دو چوٹی دے مولوی ہیں، ایک امام شافعی ہے جیندا اس ویلے بھی 20 کروڑ بندہ معتقد ہے، تے ایک امام ابو حنیفہ ہے جیندا 40 کروڑ بندہ معتقد ہے۔ دو وڈے عالم ہیں، بیٹھے ہیں جلسہ فی مسجد الحرام، دو میں بیٹھے ہیں مسجد حرام دے وچ۔ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ رَجُلٍ، ایک بندے تے نظر پئی، ایک بندہ آیا طواف کریندا پیا، بندے تے نظر پئی۔ قالا محمد ابن الحسن، امام محمد آکھن لگے اتفرسو انہو نجر، میری فراست مینوں اے دسیندی پئی ہے اے لکڑ دا کام کریندا ہے ٹردا ودا، اے درکھان ہے ساڈی زبان دے وچ، اے درکھان ہے۔ وقالا الشافعی، امام شافعی آکھن لگے اتصرفو بل ہوا حداد، پر میری فراست مینوں اے دسیندی پئی ہے اے لوہے کٹن دا کام کریندا ہے۔ اور شاگرد نال بیٹھے ہیں، بھجے انہوں بندے نو پھدیا، انہاں کہ ایدے آ ساڈے امامہ دو دا اختلاف ہو گیا۔ پوچھیا ان دے کول امام محمد نے کہ ہاں میاں، اب امام شافعی نے پوچھا تو کی کام کریں گے؟ تے اس نے جڑا جواب دیتا وہ سنن دے قابل ہے۔ دوویں امام، ہن امام محمد آندے پین کہ یہ درکھان ہے لکڑ دا کام کریں گے، تے امام شافعی آندے پین کہ اے لوہے کٹن دا کام کردا ہے، لوہار ہے۔ گل اس نے کسے نال نہیں کیتی، صرف فراست ہے۔ تے دوویں آندے پین کہ میری فراست مینوں دسیندی پئی ہے لوہار ہے، میری فراست دسیندی پئی ہے اے لکڑ والا ہے۔ پوچھیا کہ ہاں بھئی یسالہ العن، اون دے کول پوچھیا کہ ہاں بھئی دس تو کی کرنا ہے؟ اس آکھیا لقد کنت حداد وانا اليوم انجرد، پہلے میں لوہار دا کام کریندا ہسوں، اج کل درکھان بنیا ہویا۔ یعنی ایتھوں یہ پتہ لگتا ہے کہ ساڈے اے فقہ دے امام صرف ظاہری شریعت دے امام نہ ہیں بلکہ شریعت قلبی دے بھی رازدان ہیں، نرے کتابی کیڑے نہ ہیں۔ ظاہر نو ویکھ کے دلاں دے حال بجھنا اے انہاں نو بھی پتہ ہے، اے او بھی جان دے ہیں۔ تے ہن حضور فرمائندے پین اتقو فراست المؤمن، مومن دی فراست تو ڈر، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ دے نور نال ویندا ہے۔ فراستاں دے کے نو ہیں، پہلے تو تعریف کرو۔ اتنا مشکل لفظ ہے اس نو تعریف کرنا کہ میں جتنا بھی فراست دے اتے کام پڑھے ہے، حکمت دا باب ہے فراست، عام علم دا باب نہیں۔ اون دے وچ جڑی سب کل اعلیٰ تعریف مینوں لگی ہے نا، تے ایسی چوٹی دی تعریف ہے کہ اگر میرے کول ہمت ہوئے نا 8 گھنٹے صرف اسے تعریف تے بول سکدا۔ حضرت ابو بکر الواسطی 400 ہجری دے وچ زہاد دی ایک تاریخ چلی آئی، ایک تحریک چلی آئی، باجدید بستامی نے چلائی آئی، جنید بغدادی بھی ہوندے وچ آئیں، ابو بکر الواسطی بھی ہوندے وچ آئیں۔ ابو بکر الواسطی او بندہ ہے جڑا بیت المقدس دا امام آئی، ولی بھی آئی، وقت دا قطب بھی آئی، تے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ انہوں نے 2 کتاباں لکھیاں جڑی بڑی مشہور ہوئیں، ایک ہے فضائل بیت المقدس، ایک انہاں دی کتاب ہے فیض مدون، فضائل مدون۔ 2 شہران دی فضیلتاں، مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ دی فضیلت دے اتے سب کل پہلی کتاب ابو بکر الواسطی نے لکھی ہے۔ ساڑھے جڑے اسی نام لیواں ہیں نا ولیاں دے، اسی ماشاءاللہ انہاں دی کتاب کوئی بھی نہیں پڑھی، میں یقین نال تانوں دس سکدا۔ تے
فضائل بیت المقدس ایک مسلمان واسطے کی فضیلت رکھتا ہے، وہ سارے معراج دے واقعات تے وہ سارے انہوں نے اون دے وچ لکھے ہیں۔ اے ابو بکر الواسطی دی جڑی تعریف ہے فراست دی، اتنی کامل تعریف ہے تے اتنی اوکھی تعریف ہے، میں تھوڑے سامنے صرف عبارت پڑھدا پیا تے میں پوری یہ ایکسپلین بھی نہیں کرنی کیونکہ میرے جڑی ہمت کوئی نہیں، لیکن آپ فرمائندے ہیں کہ فراست کس چیز نو آندے ہیں؟ آندن غیب الی غیب، غیب الی غیب، لکیا ہویا لکے ہوئے نو جس ویلے ویندا ہے نو فراست آندے ہیں۔ وہ ابو بکر الواسطی ہن یہ جے بابے نو سمجھے تا سمجھے کون؟ ایک صاحب مینوں آکھن لگے ایک دن، بڑے مشہور ہیں آج کل وہ بابیاں دا نام لے کے بڑا نا گلاں کرین دین، وہ کتنا ہی انہوں دا فون مینوں آ گیا کوئی 2-2.5 سال پہلے، تو انہوں نے آکھیا کہ جی میں تو انہاں بابے یقین ہی نہیں کریندا، میں کہ یار تینوں انہاں دی گلاں سمجھ اس نے تو یقین کرے سے نا، یقین کرنا یا نہ کرنا تو سمجھ تو بعد دی گل ہے، سمجھ تو پہلے دی گل تو کوئی نہیں۔ ہن آپ فرمائندے پن فراست کی ہے؟ غیب الی غیب، کہ لکی ہوئی شے جس ویلے لکی ہوئی شے نو ویکھے۔ مثلا فراست ایک ایسی چیز ہے جیڑی لکی ہوئی ہے بندہ مومن دے وچ، اون دے متھے تے نہیں لکھیا ہویا کہ صاحب فراست ہے، اسی نہیں جان دے، ایک لکے ہوئے امر ہے کہ فراست ہے کسے دے وچ یا نہیں، اسی نہیں جان دے۔ ہن او اس فراست دے ذریعے کسے بندے دا دل دا حال جاندا پیا ہے جیڑا لوگاں دی نظراں تو باہر ہے۔ ایک لکی ہوئی چیز دوئی لکی ہوئی چیز نو لبدی پئی ہے، اے ہے فراست۔ تے کمال دی تعریف دا انہوں نے اختتام کیتا، تے اے بھاویں کوئی فتویٰ لاوے ان دے کو زیادہ کامل تعریف فراست دی ہے ہی کوئی۔ آپ فرمائندے ہیں یشہد الاشیاء من حیث اشہد الحق سبحانہ ایہا، فراست نہ ہے اس جس نظر نال حق چیزاں نو ویندا ہے، اس نظر نال چیزاں نو ویکھن دا نام فراست ہے۔ یعنی اللہ دی نگاہاں دے نال جس ویلے چیزاں نظر آمن شروع ہو جاویں، یشہد الاشیاء من حیث اشہد الحق سبحانہ ایہا، جس ویلے اللہ تعالی اپنی اکھاں جمیں او ہر شے نو ویندا ہے حق اپنے بندے دے دل دے اتے حق طاری کر دے، لیکن نال ہی لکھ دین کوئی ایسا مائدہ لال نہیں جس دے اتے فراست ڈائریکٹ نازل ہوگئے۔ ہر فراست مصطفیٰ دے امتی نو سینہ مصطفیٰ دے ذریعے مل سی۔ اللہ نے فراست ساری دی ساری مصطفیٰ دے سینے تے لا دیتی ہے، اس تو بعد مصطفیٰ دے سینے تو بھامیں کوئی ولی ہوئے تے بھامیں کوئی نبی ہوئے انہوں فراست دی خیرات مل دی ہے، کیونکہ یاد رکھو ساڑھے نبی کل وڈا صاحب فراست پوری کائنات اچ کوئی نہیں۔ ایسا کاشف القلوب دلان دے حال ان جانن والا اج دا عالم بھامیں 1000 پیسہ کر لے وے رسول دے ہوتے، اس نے سمجھے ہی نہیں نبوت را۔ نبوت دا ایک لازمی امر یہ ہے کہ ان دے واسطے کوئی بھی چیز لکی ہوئی لکی نہ رہ جاوے، کیونکہ اس دا نا ہی نبی ہے، نبی دا کام ہے لکی ہوئی چیزاں دی خبر دیمنا۔ جی ان دے واسطے ہی چیزاں لکی ہوئی ہیں اس نے تو نبی کے میں بن سی۔ نعرہ تکبیر، جلدی کر لینا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نو نہیں پتا کہ حضور دے ہاتھ تے جڑے بیعت کردے پہنو منافق ہیں یا مومن، انہاں دی غلط فہمی ہے۔ جاؤ جا کے بخاری اچ پڑھو، حضور نے حذیفہ بن یمان نو تمام منافقاں دی لسٹ بنا کے دیتی ہے کہ مدینے دے اے منافق ہیں، پتہ ہائی تا لسٹ بنائی آئی نا۔ گل کرنی تو بڑی آسان ہے، حضور کو کہاں علم غیب تھا۔ اور ایک بندہ ایک بدو آیا، جاؤ جا کے پڑھو مسلم دے وچ، ترمذی دے وچ، مشکات دے وچ حدیث ہے کہ نہیں۔ ایک بدو آیا آ کے کلمہ پڑھیا حضور دے ہاتھ تے، آکھن لگا ہن میں واپس جاندا پیا اپنے چاک۔ حضور نے آکھیا رہ جا ساڈے کول۔ اگلے دن پھر آیا کہ بچیاں دی یاد آمدی پئی ہے، جامنا ہے۔ حضور نے آکھیا رہ جا ساڈے کول۔ تریے دن پھر آ گیا کہ میرا گزارا کوئی نہیں، میں واپس جامنا ہے۔ حضور نے آکھیا ٹھیک ہے میاں جا،
ویسے اسی آنے ہیں ساڑھے آکھن تے مہینہ ڈیڑھ پا جائے تھے، وہ کہ نہیں میں جاندہ پہ، وہ جاندہ پہ آئی تے صحابہ آندے حضور دی اکھاں چ آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا کاش کچھ ہفتے ساڑی صحبت وچ رہ جاندہ مرتد ہو کے نہ مردا. حالانکہ اس ویلے ایمان ہے ان دے اندر، لیکن نگاہ نبوت ویندی پئی ہے. وہ ہویا صحابہ دے خلاف جنگ کردے ہوئے ماریا گیا، مرتد ہو کے مریا. حضور کل وڈا صاحب بصیرت، حضور کل وڈا صاحب فراست، حضور کل وڈا مکاشفت القلوب دا عالم نہ کدی کائنات نے ویکھیا نہ کدی ویکسی. حضور دے تسی گل کردے ہو علم غیب دے، حضور دے غلامہ دے علم غیب دے بارے کی خیال ہے؟ ایک نا سارے جان دے عثمان غنی، ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ذو النورین، دو نوراں والا. نور دی گل ہوندے پے نا فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ دے نور نال مومن ویندا ہے. اے دو نوراں والے عثمان بیٹھے ہیں مسجد نبوی دے وچ، خلیفہ ہیں. ایک تابعی آیا حضرت عثمان نو ملن، رستے چمدا پہ آئی ایک عورت کپڑے دھوندی پئی آئی. وہ تابعی دی نظر جس ویلے ہوندے جسم تے پئی نا، اندروں دا ہل گیا تے دل دے وچ خیال بندا ہویا کہ دے نال تا این ہوے آ تے این کراں تے میں این کراں. انسان تا ہے نا. جس ویلے حضرت عثمان غنی دے قدمہ وچ پہنچیا، حضرت عثمان غنی تانوں پتہ ہے نرم طبیعت دے مالک ہیں، غصہ نہ آئی، لیکن اس ویکھیا کہ حضرت عثمان دے چہرے تے بہت غصہ ہے. آپ نے فرمایا ایدخل علی رجل، ایدخل علی، وہ ڈر گیا، آکھن لگا خلیفہ اے نائب رسول استا سنیا ہی وہی مک گئی. جڑے آج لوگ آندے نا کہ پیراں کول کدوں علم ہوندا ہے، وہ بھی کوسے ٹائپ دا آئی ہو سکیا کہ استا سنیا ہی وہی جیڑی آئی مک گئی ہے. ایک ہی ہوندا پیا ہے. آپ نے فرمایا وہی دا باب بند ہو گیا مصطفیٰ تو بعد، لیکن ولیکن برہان و فراست الصادقہ، لیکن حالی بھی بصارت موجود ہے، حالی بھی سچی فراست موجود ہے، حالی بھی براہین موجود ہیں. ظاہر نو ویکھ کے اسیں باطن دے کھوج لا لینے ہیں. احمد ابن حنبل دے بارے مشہور ہے، ساڑھے غوث العظم دے جڑے جس امام دے پچھو ٹورن غوث العظم امام احمد ابن حنبل، مریداں نو امام ابو حنیفہ دے پچھو ٹورے ہے، خود حنبلی آئیں. غوث العظم، غوث العظم دے استاد آپ دے امام احمد ابن حنبل فرمائندے ہیں کہ لوگ جس ویلے وضو کریں دیں تے اللہ دی قسم جس طرح ہتھاں دے نال جیڑے جیڑے گناہ انہاں نے کیتے ہوندے جس ویلے پانی انہاں دے ہتھاں تو لگ کے ہیٹھاں جاندا ہے، میں اس پانی دے وچ او گناہ گن سکدا کیڑے کیڑے گناہ ہیں اس نے ہتھاں نال کیتے ہیں، کیڑے کیڑے گناہ ہیں اکھاں نال کیتے ہیں، کیڑے کیڑے کلی کریندا ہے تے اون دی جو اس گال کڈی ہوندی ہے، جو تہمت لائی ہوندی وہ ساری لکھی ہوئی میرے سامنے آ جاندی ہے. اے تا نبی دے غلاماں دی فراست ہے، تو نبی دے اتے کی گل کرے سے. اے فراست ایک ایسا کلیہ ہے کامیابی دا، ایک ایسا راز ہے کامرانی دا کہ سانو سب نو کوشش کرنی چاہیے کہ فراست لبے. آج لوگ سوال کریں دے ہیں پیراں کو لوگ کی لمن جاندے، سوال ہوندہ ہے نا اون دا ہکو جواب ہے فراست. سبحان اللہ سبحان اللہ. فراست کسے کتاب تو پڑھن نال نہیں آمنی، کسے حافظ کل رٹا لاون نال نہیں آمنی، اے اللہ دا فضل ہے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اے اللہ دے نور نال ویندا ہے.
تو ابو بکر الواسطی آندے ہیں کہ اللہ حق انہوں اپنی اکھاں دیندا ہے جن دے نال وہ ہر شے دا مشاہدہ کریندا ہے. اے ہے صاحب فراست. ایک پیر کول جس لئے بندہ جاندا ہے نا مقصد کی ہوندا جامن دا. اسلام دی گل سننی ہے ایک عالم کول بھی جا سکدے ہو. کوئی ذکر کرنا ہے تو جڑے بسترے لے کے بدنے نال بھی ذکر کر سکدے ہو, تبلیغ بھی کر سکدے ہو. تو انہوں پیر دی لوڑ کوئی نہیں اس واسطے. پیر دی لوڑ صرف ایک پاروں ہے کہ او شخص ہے کہ جس نو اللہ نے فراست عطا کیتی ہے. وہ تواڈے ظاہر نو ویکھ کے تواڈی اکھاں دے ذریعے جیڑی کہ کھڑکیاں ہیں تواڈے دل دے وچ وڑ جاندا ہے. اینو ولی آکھیا جاندا ہے نا. ولی دا لفظ دو مصدراں تو آ سکدا ہے, یا ولایا یا ولایا. ولایا یا ولایا, واو دے اوتے یا زبر یا واو دے ہیٹھ زیر. اگر زیر ہے تو ان دا مطلب ہے مددگار, تے اگر زبر ہے تو ان دا مطلب ہے بیلی, مدد کرن والا بیلی. ولی کون ہوندا ہے؟ ولی ساڈا او شفیق دوست ہوندا ہے, ساڈا او مخلص یار ہوندا ہے جس دی اکھاں دے وچ رب دا نور ہوندا ہے, جیڑا ساڈے دل دے وچ وڑ کے ساڈی بیماریاں نو ویکھ لیندا ہے. یاد رکھو اسی سارے سانو بڑا مان ہے, سانو بڑا کچھ پتہ ہے, پتہ سانو کھ بھی کوئی نہیں. میں بیمار ہویا نا وہ سارا علم نکل گیا ہی 3 دن دے بخار دے وچ, حال حول ساڈا کوئی نہیں. وہ چوتھے دن شکر ہے واپس آیا تو میں کہ شکر ہے کوئی تقریرہ کرن جوگا آیا. ہونی میں بس ذہن تو بلیندا پیا کیونکہ میں کوئی تیاری شیاری کسی بھی تقریر دی نہیں کر سکیا اس باری بیماری دی وجہ تو. اسی سمجھنے آئے اسی بڑا کچھ کرن جوگے ہیں. اے ہاتھ ہے نا میرا ہر شے پھد لیندا ہے, فون ہی پھد لیندا ہے, مائک ہی پھد لیندا ہے, پیر صاحب دی جیکٹ بھی پھد لئی سی, اپنے آپ نو پھد سکدا ہے. اور تانوں تواڈی اپنی جھلک کراواں, تواڈی اپنی تصویر بھی کھاواں. اے ہاتھ ساری دنیا نو پھد لیندا ہے, اپنے آپ نو نہیں پھد سکدا. اے اکھ ساری دنیا نو ویکھ سکدی ہے, اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکدی. اے شعور میرا ہر شے ارد گرد جیڑی انہوں پہچان سکتی ہے, اپنے آپ نو نہیں پہچان سکتا. بلا کی جانا میں کون, کمال نہیں. ہاتھ میرا ہے اپنے آپ نو نہیں پھنس سکتا, اکھ میری ہے اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکتی, شعور میرا ہے اپنے آپ نو نہیں پہچان سکتا. اینو چاہیے کوئی باہروں آوے جیڑا ایندا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ لوے, کوئی ایسا مثل آئینہ آوے کہ جن دے سامنے کھڑا ہو کے کم از کم میں اپنی اکھ دا نظارہ تا کر سکاں. میں سمجھنا میں بڑا کچھ کرن جوگا, میں گھروں نکلنا نا جس ویلے مینوں نہیں پتا ہوندا میرے والاں دی حالت کی ہے, الجھے ہوئن کے سلجھے ہوئن. مینوں مدد درکار ہے آئینے دی, آئینے دی مدد درکار ہے کہ جن دے سامنے کھلوواں او دسے او ایتھوں خراب ہے, او ایتھوں خراب ہے, او این کنگی پھیر این لے کے جا ورنہ تیری عزت دا بھرم کوئی نہیں رمنا لوگاں دے وچ. ولی بھی او آئینہ ہے. حضور نے فرمایا المؤمنو مرۃ المؤمن, مومن مومن دا آئینہ ہے تے ولی او آئینہ ہے جن دے بارے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. جس ویلے اس آئینے دے سامنے آویں تو ڈریں کیونکہ اے تیرے اندر جاتی مریندا پہ, اے تیری ساری بیماریاں ویندا پہ. دوائیاں کوڑی دسے سی, دوائی کوڑی ہو سی, میں ہن کھا دیاں ڈینگی دی دوائیاں, منہ زہر ہو گیا آئی لیکن صحت لب گئی ہے. ایویں ہی جڑا پیرے کامل ہے اس تینوں مٹھی گولی نہیں دیونی, اس عالم طرح تینوں اے نہیں آکھنا کہ تو جنتی ہے باقی سارے جہنمی ہیں. او تینوں آکسی اپنی فکر کر, چھوڑ باقی کدے جاندے پہ, خود وے کدائیں تو جہنم میں نہ چلا جا. میں اے فن اللہ جنہاں نو ودیت کریندا ہے. اے یاد رکھو اسی بھرماں دی زندگی گزارنے ہیں. پیر صاحب نال بیٹھن بڑے عزیز ہیں مینوں, اسی سارے بھرم دی کھیڈ آئے. جو ساڈے اندر چلدا پیا ہے نا, جو ساڈی نیتاں ہیں, جو ساڈے بغض بھرے ہوئے, جو نفرتاں بھری ہوئے, خدا دی قسم اگر اللہ وکھا دے وے نا لوگاں نو, اسی کسے نو سلام لمن جوگے نہیں.
جس نو سلام کریندے پے انہیں اسے دی جیب تے نظر ہوندی, جن دے نال ہاتھ ملینے اسے دی عزت تکینے. اسی لوگ اس قابل ہی نہیں آئے. یہ تو حوصلہ ہے پروردگار دا. اور فیض دا شعر بڑا پڑھ دین لبرل لوگ آج کل دے کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. ایویں چبلا. میں تینوں دساں رب دا حوصلہ کی ہے. جے تینوں پتہ لگ جاوے نا تیری بیوی دے ڈھڈ وچ کی ہے تیرے واسطے, تیرے بچیاں دے ڈھڈ وچ کی ہے تیرے واسطے, جڑے انتظار کردے بنے کہ منوس جیا مرے تو سانو بھی کچھ لبے, آپ سپ بن کے بیٹھا ہوئے. خدا دی قسم ہے بھرم والی زندگی ساری ختم ہو جاوے. ساڈے موڈیاں تے رب دے 2 فرشتے ہیں, انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بڑے پتے دی 3 آیتیں, بڑے پتے دی 3 آیتیں. اللہ فرمائندہ ہے تیرے موڈیاں تے ساڈے 2 محافظ ہیں, کرامن کاتبین. کراما بڑی عزتاں والے, کاتبین لکھن والے, عزتاں والے منشی ہیں. واہ میرے اللہ, کیا لفظ, کیا اصطلاح بڑھائی ہے پروردگار نے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تسی جو بھی کر دے ہو یہ سب جان دے. ایتھے نبی دے علم غیب دا مسئلہ حل ہوندا پیا. اس آیت نو کدی استعمال نہیں کیتا گیا اسلامی تاریخ وچ. آج سنو میرا استدلال بھی سنو. کیوں انہاں دوواں نو پتہ ہے؟ کوئی ایسی کھڑکی نہیں بند کراں, کوئی ایسا دروازہ نہیں انہاں دوواں دے اوتے بند کراں, کوئی ایسا حجاب نہیں کہ برقع پا کے گناہ کر لواں انہاں نو نہ پتہ لگے. تعلمون ما تفعلون. جو کچھ بھی کردے ہو اے عمل تواڈے جان دے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نوری ہیں. جیڑا نوری ہوئے اون دے کو لک نہیں سکدا کوئی. انا من نور اللہ وکلہم من نوری. میں اللہ دے نور وچوں ہاں, سارے میرے نور وچوں ہو. اے جڑے کرامن کاتبین ہیں اے بھی مصطفیٰ دے نور دی خیرات ہیں. جے خیرات ہر شے جان دی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. اے فرشتے ہیں اللہ دے, کیونکہ نوری ہیں, تسی انہاں دی نظراں تو نہیں لک سکدے. جو کردے پے او لکھ دے پین, او تا او لکھ دے پین جو تسی کردے پے ہو. اللہ دی نظر اتھے ہے جتھے انہاں فرشتیاں دی بھی نظر کوئی نہیں. واللہ علیم بذات الصدور. میرے فرشتیاں دی نظر تواڈے عملاں تے ہے, میں رب دی نظر تیرے سینے دے وچ ہے. فرشتے عمل لکھ دے پین, رب نیتاں لکھدا پے ہے. اے لوگو ڈرن دا مقام ہے. او دن آخرت دا حسلا ما فی الصدور. جو دلاں دے وچ ہے اللہ آندا میں کڈ کے باہر رکھ دے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جو لکھیا اسی فرشتیاں نے میں ان دی اصل لوگاں دے سامنے نشر کر دے ساں. اے نشر عام دا دن ہے, اے ننگے ہومن دا دن ہے, اے بے حجابی دا دن ہے. نہ جسم تے کسے دے لباس ہے تے نہ ہی کسے دے سینے دے اندر ہے وہ لکیا ہوئے ہے. او خدا دے واسطے کوئی صاحب فراست لب لو. اے ظاہر تے باطن دا جڑا فرق ہے نا اے مروا دے سی. کیوں اللہ آندا پہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. میں اس نے سارے صفحے نشر عام کر دے ساں, پبلیکیٹ کر دے ساں. کیوں اللہ آندا پہ کہ کل نو لوگ اے نہ کھن اوے اے تے پیر آئی اے کتے سڑدا بتا ہے, اوے تا ساڈے مفتی صاحب آن مسجد دے اینا شو تنو کیوں کوٹ پمدی پئی ہے. اوے اے تا خربوزے ویچن والا گندا جہا بندہ آئی اے کیوں جنت تے چلا گیا ہے. گنے دے کھیت دے وچ چھلائی کرن والا مزدور آئی اے کیوں آئلین دے وچ بیٹھے. اللہ آندے اس دے میں حسلا ما فی الصدور. جو اس گنے چھلن والے دے وچ آئی او باہر کڈے سا, جو اس پیر دے وچ آئی او باہر کڈے سا. میرے فرشتے تا صرف او جان دین جو ظاہری طور تے کردے پے, میں او جاننا جو اندر چلدا پے.
اس پاروں صاحب فراست دی لوڑ ہے میاں. سانو سبق پڑھاون تو پہلے نا اسی بہت پرانی بلائیاں ہیں. جتوں تہاڈی کتاباں شروع ہوندیاں اس تو پہلے ساڈی معرفت دے سارے باب مکمل ہو جاندے ہیں. اسی پچھلے آئے چوں آئے, اسی علی والے آئے. اس بار سانو نہ سکھاؤ کہ علم کی ہوندا ہے. اللہ دے بندو اے فراست طلب کرو, نجات اسے دے وچ. نماز پڑھ دیو نا, نماز تو بعد اللہ کو دعا کیتی کرو, پروردگار مینوں فراست عطا فرما, مینوں اپنی نظراں دے, میری اکھاں دے وچ اپنا نور پا. او نور والا ہے نا, اللہ نور السماوات والارض. اکھاں نو نور چاہیدا ہے نا, مصطفیٰ نور ہے نا. او نور والا اس نور دے ذریعے ساڈی اکھاں دے وچ بھی اپنا نور پا سکدا ہے. منگن طلب رکھو. مغرب دی نماز تو پہلے دعا کرو, قبولیت دا لمحہ ہے. فجر دے ویلے دعا کرو, قبولیت دا لمحہ ہے. جمعے دے دو خطباں دے درمیان جس ویلے امام بند ہے اس ویلے دعا کرو, اللہ مینوں فراست عطا فرما. اے جڑے 3 روزے آمدے ہیں اللہ نے انتظام کیتے ہوئے, 3 روزے آمدے ہیں, اے 3 دن قبولیت دے دن ہیں. اس منگو, ہر روز روزے تے منگو, اللہ مینوں فراست عطا فرما. اے جڑا حج تے اللہ بلیندا ہے, او یار سانو تو اللہ نے موقع ہی اتنے دیتے ہیں. وہ موسیٰ آئی نا, وہ بندہ انہوں دے ہاتھوں قتل ہو گیا تے نس گئے بیوی بچیاں نال, تے جنگل دے وچ ٹھنڈ لگی, تے دوروں اگ نظر آئی, تے اگ کول گئے, تے اگ دے وچوں آواز آئی اننی انا. کیا عجیب لفظ ہیں, اننی انا. ہائے ہائے مولویہ تینوں اللہ پوچھے کی ترجمہ کیتا ہی ہے. اننی انا, میں جو ہاں بس او ہاں. اللہ بولیندا پیا موسیٰ نال. ہائے 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 کیا سونا کلام. اننی انا, میں جو ہاں ہاں اللہ, یعنی کہ اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی اللہ بنن دے لائق ہی نہیں. فاعبدنی, اے موسیٰ عبادت کر میری. وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, تے ایک نماز پڑھ تاکہ میرا ذکر قائم رہے. موسیٰ نو ایک نماز دیتی سو, سانو 5 دیتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس بار حدیث ہم دی نا کہ موسیٰ بھی آندا ہے کاش میں امتی ہوں, اور تیرے کول 5 موقع دن دے وچ. اے جڑے نماز دے وچ تو ہونا ہے, تو حالت قرب دے وچ ہونا ہے. کیا سونا انتظام رب نے کیتا ہے. ظاہری طور تے ویکھو, پہلے وضو کرائے ہی سوں, اپنے سارے گناہ دھو, پھر اللہ آندا ہے اللہ اکبر. اے اشارہ کیڑی شاید ہے. جس ویلے جاندا پیا ہوگا نا بندہ, پچھو ماں آواز دے, وہ گل تو سنی جا, وہ بندہ آندا ہے رہن دے ہن میں جاندا پیا. اللہ آندا پیا تے میرے نال ملاقات دا وقت ہے, ساری دنیا نو جاون دے. اشارات ہیں نا, یہ اندیے ہیں جڑے صاحب دل دے اوتے اللہ تعالی مترشح کردا ہے. اللہ اکبر تے آکھیا قبلے دے پاسے منہ کر. کیوں؟ کیونکہ اے تیرے دل مٹی دے بہوں محبوب بنا لین, مٹی دے بہوں کعبے تو بنائے ہوئے. اس باروں سارے کعبیاں تو منہ موڑ, میرے قبلے دے پاسے منہ کر, تے منگ میرے کول فراست, میں دیون واسطے تیار ہاں. رب نو قرب کتنا پسند ہے. آخر تے میں آکھیا کہ میں دیکھو نا چور چوری تو جاندا, ہیرا پھیری تو نہیں جاندا. 50 منٹ ہو گئے نا, حالانکہ ڈاکٹر مینوں آکھیا 31 منٹ اگر تیری تقریر ہوئی نا پھر تو ویکھیں. بہرحال میں انہوں یہ آکھساں کہ جس دی مجلس آئی اسے بلوائے. میں تو اللہ دی قسم 1 منٹ نہیں بولیا, اسے بلوائے. میرے کوئی تو ہمت ہی کوئی نہ آئی. ذرا رب دے قرب دا ذرا باب حلوت الایمان ویکھو, کیا ایمان دی مٹھاس ہے اس باب دے کہ حضور کو لوگوں نے آ کے سوال کیتے ہیں, حضور نے انہوں دے جواب دیتے ہیں, اللہ نے ہی جواب دیتے ہیں. تو ہن اللہ تعالیٰ سوال بھی نقل کردا ہے, اس تو بعد لفظ کل لیندا ہے تے پھر جواب دیندا ہے. اے اصول ہے قرآن دا. یہ تانوں 8-9 جگہ تے اے معاملہ مل جاسی. پڑھ دینا تواڈے سامنے. یسألونک عن الاحلہ, اے تیرے کول پوچھ دینے پہلی دا چند کیوں ہے, کی ہے پہلی دا چند. قل, تو آکھ, ہیا مواقیت للناس والحج, یہ لوگاں واسطے اس پر ہوئے کہ وہ وقت نو جاننا جانچنا جان لویں, کیلنڈر بنا لویں, تے حج دے دیں انہوں نے پتہ لگ جاویں کیڑے. ویندے پہ وہ پیٹرن, پہلے سوال پھر لفظ قل, اس تو بعد جواب. یسألونک عن الیتامی, ادھر پوچھ دین یتیماں دا کی کریے. قل اصلاح لہم خیر, انہاں دے نال چنگے ورتے آئے. سوال قل جواب. یسألونک عن الخمر والمیسر,
تیرے کو پوچھتے ہیں جوئے دے بارے شراب دے بارے قل تو آکھ فیہما اسم کبیر ان دونوں وچ بڑا بھڑا گناہ ہے یسالونک عن الانفال جی تسی جنگ لڑے بغیر مال جیت لیندے ہو تیرے کو پوچھ دین کہ اس انفال دا کی کریے قل الانفال للہ والرسول تو آکھ انفال صرف اللہ تے اندے رسول دے سوال قل جواب یسالونک عن الروح تیرے کو پوچھ دین روح کیڑی چیز ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا پوچھ دین روح کی ہے قل تو آکھ تو آنکھیں تک گل بن دیئے روح من امر ربی روح اللہ دا امر ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تو انہوں بہت تھوڑا علم اساں دیتا ہے تو ہن یا ایک بندہ اپنے رب نو پکار دا پہ رسول کو لائے حبشی کالا یا رسول اللہ ساڈا اللہ کتھے ہائے ہائے اذا سألک عبادی عنی جس ویلے تیرے کل پوچھ دینے لوگ کہ رب کدے ہے ہن کی آمنا چاہیے ہی لفظ کل سوال لفظ کل پھر جواب اللہ نے کل حذف کیتا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوت دائی اذا داعن مصطفیٰ کل بندہ ہائی پر کل حذف کر دے پے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ حبشی مومن دا مقام کی ہے اس نے پوچھے اللہ کتھے ہے تو انہوں نہ دس میں دسے نا ہائے ہائے واہ میرے اللہ تو نہ دس اذا سالک عبادی عنی فانی قریب پوچھتا پہ اللہ کتھے ہے میں قریب آئیں دے اجیب الدعوت دائی اذا داعن پکاران اللہ پکار دے ہے میں رب جواب دینا فوراً اس بارو منگو فراست منگو آکھو اے پروردگار میرے اکھاں دے وچ اپنا نور پا کوئی شرک کوئی نہیں دے وچ حضور نے آکھے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ساڑھے اپنے حضور سائیں روزے والے میں مرید دا نام نہیں لیندا انہوں نے خود مینوں یہ واقعہ سنایا سائیاں کو جمعے دے دیں آئے نہر چڑھی ہوئی آئی ایک مائی کھلوتی آئی آکھن لگی کہ مینوں ٹپا دے بھرا وہ بھرا جلے ٹپامن لگیا موڈیاں تے بوایا تے اون دے پٹ تو کپڑا لے گیا تو درویش جیڑا آئی وہ درویش ہو گیا بہرحال ہوتے آندے میں گیا تو سائیاں کو تے ذہن دے وچ ہوا چلدا رہیا کہ میں پٹ تو کپڑا لتھا آئی اگر تو جا کے سائیاں کو بیٹھا تے سائیاں دی اکھاں چھنجو آ گئے فرمایا اوے اے بھی ملنا ہے مرشد نو کہ بندہ جاوے نیت کر کے گھروں نکلے مرشد نو ملن دی تے ایک پٹ دے وچ پھس جاوے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ اللہ تعالیٰ سانو اے صاحب فراست عطا کرے سانو خود صاحب فراست بناوے تاکہ دین تے دنیا دو میں کامیاب ہومن ساڈے میں گاہ شاہ نہیں سکدا حالی اے بھی تہاڈی محبت آئی تہاڈا ولول آئی کہ 52-53 منٹ تائیں ٹر گیا تے ہن بس مینوں انج ٹرنا چاہیے گھر طبیعت خراب ہوندی بھی ہن حالی یار 5-6 دن اور تو بعد انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ بھائی تو ہمیشہ بڑی سونی محفل تسی سجائیندے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محفلاں قبول بھی فرماوے تے انہاں محفلاں نوں تہاڈے واسطے فراست دا ذریعہ بنا دے تانوں کوئی صاحب فراست ٹکرا دے جیڑا سانوں ساڈے اپنے نال ملاقات کروا دے اس ویلے تائیں سفر نہیں شروع ہوندا جس ویلے بندے دی ملاقات اپنے آپ نال نہیں ہوندی کوئی باہروں آوے جیڑا ہاتھ پھدے اپنے وچ واڑے تے وکھاوے کہ جڑے نظریات تے عقیدے ساڈے وکھرے ہوئے جڑی نیتاں ساڈے گنجل پئیاں ہوئی ہیں جویں والاں نوں پے جاندے ہیں آ کے کنگھی کرے نا اصلاح زلف ہو جاوے اصلاح زلف روحانیہ ہو جاوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لو جی مینوں اجازت نہیں یار گا نہیں سکتا بالکل زور ہی کوئی نہیں